میں پہلے سنا چکا ہوں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے پرانا ایک واقعہ. ایک عیسائی پادری تھے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ میں نماز کا وقت تھا، میں مسجد آ رہا تھا یا آنا تھا مجھے. کہنے لگے ہم بھی چلیں، دیکھیں گے ادھر نماز. میں نے کہا آ جائیے دیکھیے گا. میرے ساتھ میں آئے اندر. بس ہم داخل ہوئے مسجد کے اندر. اتفاق تھی، ایسا کوئی روز نہیں ہوتا، لیکن اس دن تھا کہ ایک بچہ تیزی سے کچھ بھاگا اور ایک صاحب نے کر کے 2 چانٹے مارے اس کے ہاتھ پکڑ کے. میں بڑا شرمندہ ہوا. انہوں نے ایک جملہ کہا بس، پہلے ہمارے چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا. پانی پانی ہو گیا. ہمارے یہاں بھی مستقل تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے. اس دن ہو گیا ان کے سامنے ہی، لیکن ہوتا رہتا ہے، بہت عام تو نہیں. ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ یہاں بھاگ رہا ہے. ارے بچوں کو تھوڑی سی اگر فریڈم نہیں دیں گے تو مسجد سے بھاگیں گے. سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، ہلکے ہلکے کر کے. ٹرین کی جیسی جگہ نہیں، کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں پیچھے. اب بچے ہوتے ہیں شرارت کرتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ بچے وہ مسجد کے اندر آئیں. ارے ان گھروں کے بچے کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر نمازیں بہت عام ہوتی ہیں. ان گھروں کے بچے کرتے ہیں. ذرا ساتھ میں کھڑا کر دیجیے اکٹھا. تو بجائے منہ بنانے کی، چیخیں مارنے کے، یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک ایک کو بلا کے آؤ یہاں کھڑے ہو، دوسرے کو ادھر کھڑے ہو جاؤ، ساتھ توڑ دیجیے پیار سے، محبت سے. یہ گھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا، یہ ترتیب مسجد میں اسوا کیا تھا میں وہ بتانے جا رہا ہوں. نمونہ کیا تھا مسجد میں. اور پھر یہ تو بڑی عام بات ہے کہ باہر دھوپ ہے بہت تیز، نمازی زیادہ ہیں جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے. وہ بچہ کھڑا ہوا ہے آگے تو ہاتھ پکڑ کے میری نماز نہیں ہوگی، اسے پیچھے ڈالتے چلے گئے. وہ اس کا کر دیا. آپ بات کو آئے ہیں، اب وہ باہر ہے دھوپ، تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے باہر کر دیا کہ اب یہ دھوپ میں کھڑا ہوگا، میں اندر آ جاؤں. بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اسوہ نبوی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ کہ اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں نماز شروع کرتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ ذرا طویل، خاص طور سے عشاء میں دل چاہتا ہے کہ ذرا طویل صورتیں پڑھوں. شروع کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو فوراً مختصر کر دیتا ہوں. بچے کی ماں پریشان ہوگی، وہ بچہ پریشان ہے، رو رہا ہے، کہیں ماں، شاید ماں کے لیے رو رہا ہو. عورتیں شریک ہوتی تھی نماز میں، خواتین، تو نماز بچے کی آواز پہ مختصر کر دیتے تھے. یہ لحاظ تھا. ہاں مسجد کی میں اور بات بتا رہا تھا. ایک روایت ہے کہ یہ سب حدیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. حضرت حسن اور حضرت حسین جب جاتے تھے سجدے میں تو کوئی کمر پہ چڑھ جاتے تھے، اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو کمر سے ہٹا دیتے تھے. اب کچھ نہیں کر رہے ہیں، صحابہ نے ہٹانا چاہا، کسی نے آگے بڑھ کے ہٹانا چاہا کہ بھئی حضور نماز، تو نماز میں اشارے سے منع کر دیا. یعنی اشارے کیے جا سکتے ہیں اس طرح کی بات کے اوپر نماز میں. ہمارے یہاں تو عمال کثیر و معلوم نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو اشارے سے منع کیا، بس ہٹ گئے صحابہ. اور پوری نماز جو ایسے ہوتی رہی کہ وہ جب جھکتے تھے تو یہ کندھے پہ بیٹھتے تھے دونوں جا کے. تو نماز اسے خراب نہیں ہوئی ان کی. اب یہ تو ظاہر ہے اکیلی نماز تھی، تنہا پڑھ رہے تھے، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں نا. ایسے ایک واقعہ اور ملتا ہے. حضرت امامہ بنت زینب نواسی تھی، نواسی رسول، گود میں لے کر قیام میں گود میں لیے ہوئے کھڑے. وہ گود میں ہے، نماز چل رہی ہے، وہ گود میں لیے کھڑے. اب یہ دیکھ رہے تھے صحابہ کے لیے میں، تو اس میں تو ظاہر روکنے کا سوال نہیں، خود لیے ہوئے گود میں. یہ بچے خود سے نہیں چڑھ گئی. رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اتار دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر گود میں لے لیتے تھے. ایسے پوری نماز ہوئی. کہہ سکتے ہیں صاحب یہ تو تنہا نماز میں ہے. تنہا نماز میں آپ کے ذہن میں آتا ہی تصور، یہ بچوں کی شفقت، یہ محبت کی بات ہے. اسے ڈانٹ سکتے تھے کہ نہیں نماز میں نہیں چلے گا، یہ اس کے بعد تو میں گود میں لوں گا. ایک جماعت کی نماز کی بات. نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے بات کو کہا یا رسول اللہ ایک سجدہ تو آپ نے اتنا لمبا کیا کہ ہمیں تشویش ہونے لگی کہ خدا نہ خواستہ کچھ پریشانی تو نہیں ہو گئی کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا. حضرت حسن تھے بچے، کہا میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا میرے اوپر، میرا دل نہیں چاہے اس کا دل ٹوٹے، اس لیے میں نے لمبا سجدہ کر لیا. اس کا لحاظ ہو رہا ہے اس کا کہ اس کا دل نہیں ٹوٹے. اور امام ہیں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی
آگے کھڑے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی، یہاں کندھوں پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے. جماعت کی نماز میں امام کے کندھے پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، اس کے لحاظ میں سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. ہمارے تو مسئلے بڑے عجیب آگے ہمارے یہاں. شروع کی زندگی میں یوں تھا، بعد کی زندگی میں حکم آ گیا ہوگا، پھر یوں نہیں ہوتا ہوگا، تو بعد والی زندگی سے شروع کی زندگی کینسل. اللہ کی طرف سے نماز بھی کیا ایسے سکھائی گئی کہ رکو. یعنی قرآن کی جو آیات آئیں وہ تو یہ کہ کبھی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نماز آخر تک چینج ہوتی رہی. شروع میں یوں کرتے تھے، بعد کو یوں کرنے لگے، پھر یوں کرنے لگے. روز نئے حکم آ رہے ہیں اور نماز بدل رہی ہے. بڑے عجیب تصورات ہیں کہ وہ بعد کے عمل سے پہلا والا عمل کینسل. نماز روز نئے نئے حکم آ رہے ہیں، پہلے دن نماز اکٹھی نہیں سیکھ دی جا سکتی تھی کیا؟ یہ وسعتیں ہیں جو آ رہی ہیں درمیان میں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے جس کو کینسل کیا گیا ہے، اور کہ شاید یہ شروع کے دور کی بات ہوگی اس طریقے سے کر کے. یہ سب وسعتیں ہیں دین کی. یہ عمل کر کے دکھایا. اس کی کوئی انسٹرکشنز نہیں دی تھی یا ہدایات نہیں تھی. یہ تھا بچوں کے ساتھ میں سلوک کیا، محبت اور شفقت کا انداز. یہاں مسجد میں کوئی کندھے پہ سوار ہو کے تو دیکھے، یہ اگر ایک بھاگ دوڑ اس نے کی، ایک گالی سی دی تو 6 گالیاں دوسرا دے دیتا ہے. وہیں مسجد میں سنا ہے میں نے، اس کو گالی سے روکنے کے لیے شور مچا رہے ہیں، دقت کر رہے ہیں. محبت سے ٹھیک کرنا ہے، آپ سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے. یہی کلاس روم کے اندر تھا اور پوری زندگی کو کلاس بنایا. پوری زندگی کی یہ معلم کا کام ہوتا ہے، پوری زندگی کلاس تھی، پوری زندگی کے اندر لگاتار یہی عمل تھا.